أفلا يتدبرون القرآن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. یا ایوہ الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، ڈر جاؤ اپنے رب سے، یعنی اس کی نافرمانی سے بچ جاؤ، اس کی معصیت سے بچ جاؤ. اتقوا ربکم، اتقوا ربکم الذی، جس نے، اسم موصول ہے، یہ اسم الموصول الذی، یہ دو جملوں کے درمیان آتا ہے اور دونوں کو ملاتا ہے. الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا، اور خلق کے اندر وہ ضمیر ہے جو ضمیر عائد ہے ہوا، جو صلۃ الموصول ہے الذی کے ساتھ. الذی خلق، ضمیر عائد ہوا، ضمیر عائد فی خلق، تقدیرہ ہوا. الذی خلقکم، جس نے پیدا کیا تمہیں، من نفس واحدہ، ایک جان سے. نفس، جان، واحدہ، ایک. نفس مؤنث ہے اس لیے واحدہ آیا. وخلق، اور پیدا کیا، منہا، اس ایک جان سے، زوجہا، اس کا جوڑا. زوج جو ہے جوڑے کو کہتے ہیں، مرد عورت کے لیے اور عورت مرد کے لیے زوج ہے. تو زوجہ لفظ مستعمل ہے، لیکن قرآن میں زوج آیا ہے، اس کی جمع ازواج ہے، ازواج النبی. وخلق منہا، اور پیدا کیا، منہا، اس نفس سے، اس جان سے، زوجہا، اس کا جوڑا، اس جان کا جوڑا. وبث، اور پھیلا دیے، اسی سے لفظ مبثوث، کل فراش مبثوث، پتنگے بکھرے ہوئے. وبث کا معنی بکھیرنا، پھیلا دیے، منہما، ان دونوں سے، رجالاً، مرد، کثیراً، بہت سارے، ونساء، اور عورتیں، نکرہ آیا، بہت ساری. اور جو عورتیں ہیں نا وہ مردوں سے زیادہ ہیں، ہر زمانے میں، ہر دور میں، اور قیامت کے دن یہ ریشو اور زیادہ بڑھ جائے گا. ایک مرد ہوگا 40 عورتیں ہوں گی، اس لیے زنا بہت ہو جائے گا. ابھی بھی لوگ ایک شادی پہ اعتراض کرتے ہیں جس کی وجہ سے زنا عام ہو رہا ہے. اگر ہمارے ہاں یہ جو ہم نے خود قدغن لگائے ہوئے ہیں اور نکاح کو مشکل بنایا ہوا ہے، یہ سبب ہے زنا کے پھیلنے کا. تو خیر،
ونساء اور بہت ساری عورتیں، نکرہ آیا جس کا معنی بہت زیادہ، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈر جاؤ، الذی پھر اس موصول آ گیا، الذی مفرد کے لیے ہوتا ہے، مذکر کے لیے، مؤنث کے لیے اللتی آتا ہے، اگر دو ہوں تو اللہ زان آتا ہے اور جمع ہو تو اللہ زینہ آتا ہے۔ الذی اسم موصول، تساءلون تم مانگتے ہو ایک دوسرے سے، تساؤل تفاعل کا صیغہ ہے جس میں ایک دوسرے کے ساتھ مشارکہ ہوتا ہے، مشارکت کے لیے یہ صیغہ آتا ہے، تقاتل، تفاعل، تبادلہ۔ تساءلون ایک دوسرے سے پوچھتے ہو، سوال کرتے ہو، بھی اس کے نام سے، اللہ کے نام سے، حتیٰ کہ کافر بھی اللہ کے نام سے، فقیر بھی کہتے ہیں اللہ کے نام پہ دے دے، تساءلون بھی جس کے نام سے تم مانگتے ہو ایک دوسرے سے، والارحام رحم کی جمع، والارحام اور رشتہ داریاں، یعنی اور رشتہ داریوں سے ڈرو، صلہ رحم میں کیا کرو۔ ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے علیکم تم پر رقیب نگہبان، تمہارے اعمال کو دیکھنے والا، رقابت نگہبانی ہوتی ہے، اور جو میجر ہے نا عربی میں اس کو رقیب کہتے ہیں، وہ ایک مجموعے کا چونکہ ہوتا ہے سربراہ جو ان کے کام کی نگرانی کرتا ہے، فوج والوں کو زیادہ پتہ ہوگا رقیب۔ یہ وہ آیت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں پڑھا کرتے تھے، جو خطبہ مسنونہ ہے اس میں مختلف مقامات سے جو آپ 3 آیتیں پڑھتے ہیں اس میں یہ آیت ہے۔ پہلی آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، دوسری یہ آیت سورہ نساء کی پہلی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم الی آخر آیہ، اور تیسری آیت وہ سورہ احزاب کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، غالباً۔ تو یہ وہ آیت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں پڑھا کرتے تھے، تو اس میں تقوی کی تلقین ہے، اور سورہ نساء جو ہے یہ مدنی سورت ہے، اور مدنی اس لحاظ سے کہ اس کا معظم حصہ ہجرت کے بعد نازل ہوا، اگرچہ اس میں کچھ آیات مکی بھی ہیں، تو جو حکم لگایا جاتا ہے مدنی صورت کا تو وہ اس کے معظم آیات کا ہوتا ہے، اور ہجرت کے بعد کا جو قرآن نازل ہوا ہجرت کے بعد اس کو مدنی میں شمار کیا جاتا ہے، چاہے وہ مکہ ہی میں کیوں نہ نازل ہوئی۔ یا ایھا الناس، یہ جو خطاب ہے پورے لوگوں کو، تو اس میں یہ دلیل ہے اس بات کی کہ قرآن جو ہے یہ صرف عربوں کے لیے نہیں، قرآن پوری انسانیت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، یا ایھا الناس سب لوگوں کو، وہ عرب ہوں غیر عرب، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ہوں یا آپ کے بعد کے آنے والے ہوں، قیامت تک کے لیے یہ خطاب ہے، یا ایھا الناس اے لوگو اتقوا ربکم اپنے رب سے ڈر جاؤ، اپنے رب کا تقوی اختیار کر لو۔ اللہ سے ڈرنے کا معنی کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنے کا معنی یہ ہے کہ اس کی نافرمانی سے ڈرتے ہوئے اس کی فرما برداری کرو، یعنی اپنے آپ کو بچاؤ، اتقوا کا معنی بچاؤ،
اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی کر کے اس کے عذاب سے، یہ اللہ سے بچنا ہے. بچ جاؤ اپنے رب سے. رب کون ہے؟ الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا. اور اس بات کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ ہر انسان یہ اقرار کرتا ہے کہ میرا خالق اللہ ہے، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. الذی خلقکم، اسی نے پیدا کیا. کافروں سے اگر پوچھے تمہیں پیدا کس نے کیا ہے، کیا جواب دیں گے؟ اللہ نے. زمین و آسمان کس نے پیدا کیے؟ وہ کہتے ہیں اللہ نے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی اپنی اس صفت کے حوالے سے ان کو تقوی کی تلقین کر رہا ہے. جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا. نفس واحدہ سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے. نفس واحدہ حضرت آدم ہے. نفس واحدہ خلق منہا زوجہا، اسی سے اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کا جوڑا بنایا. جی. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اور اسی سے پھر مرد اور عورتیں پھیلا دی. اور یہ وہ آیت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نکاح کا خطبہ پڑھتے تو اس میں یہ آیت پڑھتے، اور اس میں یہ بات واضح طور پر بتائی گئی کہ عورتیں جو ہیں وہ تمہاری جنس سے ہیں، وہ انسانیت کے لحاظ سے وہ کوئی کم تر مخلوق نہیں ہے. اس لیے اس کی تلقین کی جاتی ہے. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی نفس سے اللہ تعالیٰ نے آدم ہی سے اس کا جوڑا بنایا، حضرت حوا کو پیدا کیا. جیسا کہ حدیث میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا، اور پسلی کا جو سرا ہوتا ہے نا وہ ٹیڑھا ہوتا ہے. آپ نے فرمایا کہ اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرنا، ٹوٹ جائے گی. اس سے ویسے ہی کام لینا. اور ایک حدیث میں ہے وَإِنَّ كَسْرَهَا طَلَاقُهَا، کہ اس کا ٹوٹنا جو ہے نا وہ طلاق ہے. تو اس سے ویسے ہی کام لینا ہے. یہاں پہ ایک توجیہ بھی ہے، اس لیے اس آیت کو نکاح کی آیت میں پڑھا جاتا ہے کہ ایک تو یہ سبق دینا کہ یہ تمہارے پاؤں کی جوتی نہیں ہے، جیسے ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے. اور پہلے یہ سبق دیا جاتا ہے کہ جناب تو نے جناب جتی نوکتے رکھنا ہے، رو پا کے رکھنا ہے. دونوں میاں بیوی جو ہیں وہ انسان ہیں. ایک زندگی کا سفر طے کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہارا شریک سفر بنایا ہے. اس کے بغیر نہ تمہارا دین مکمل، نہ تمہاری عزت محفوظ، نہ تمہاری آگے کوئی نام لینے والا. اس میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے دونوں کے لیے سکون رکھا ہے. یہ نکاح جو ہے بابرکت رشتہ ہے. اسی سے انسانیت جو ہے وہ قائم ہوتی ہے، اسی سے محبتیں بڑھتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان میں محبت پیدا کی ہے. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا، اور پھر اس جوڑے سے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مرد اور عورتیں پھیلا دی. تو جتنے بھی جس رنگ اور نسل کے بندے ہیں، یہ ایک ہی رشتہ تمہاری اخوت اور بھائی چارے کے لیے کافی ہے کہ تم ایک باپ کی اولاد ہو. اللہ تعالیٰ نے ایک آدم سے پیدا کیا ہے. کوئی فضیلت نہیں ہے کسی کی کسی پر کہ میں فلاں خاندان سے ہوں، میں فلاں ہوں، میں چودھری ہوں، میں پتہ نہیں کیا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ حجرات کے اندر اس بات کی واضح طور پر نفی کر دی. فرمایا
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں جو قبیلے اور بنائے مختلف، وہ تمہاری پہچان کے لیے ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں کریم، عزت والا، شرف والا، اونچے مقام والا وہ ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تم میں سے زیادہ متقی ہے، جتنا اللہ سے ڈرنے والا ہے وہ آدمی شرف اور کرم والا اور عزت والا ہے۔ اس لیے دوبارہ اس آیت کی تلقین کی گئی، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، الذین تساءلون بہ والارحام، جس کے نام سے تم مانگتے ہو، اور رشتہ داریوں سے ڈرو۔ یہاں پہ صلہ رحمی کا تلقین کرنا اور اسے نکاح کی مجلس میں پڑھنے کے لیے اس آیت کو منتخب کرنا اور اس آیت کو ہر خطبے میں پڑھنا، اس آیت کی اہمیت کو واضح کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سورہ نساء میں 5 آیات ایسی ہیں جو مجھے دنیا و ما فیہا سے محبوب ہیں، پسند ہے۔ ان میں یہ آیت ہے، یا ایوہ الناس اتقوا، پہلی آیت، ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اور دوسری آیت ہے، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرے گا۔ اور تیسری آیت ہے، وَإِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تَنْهَوْنَ عَنْهُ، کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچے رہو گے، اللہ چھوٹے اپنی رحمت سے معاف فرما دے گا۔ اور 5ویں آیت ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ۔ تو یہ 5 آیتیں سورہ نساء کی حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ مجھے بہت محبوب ہے۔ اور صلہ رحمی ایسی چیز ہے کہ جو انسان کی خوشیوں کا ذریعہ ہے، سبب ہے سعادت کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہیں جو اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسى له فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ مسند احمد کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو سب شخص چاہتا ہے اس کے رزق میں اضافہ ہو، اس کی عمر میں اضافہ ہو، صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں سے ملے، اپنے بہن بھائیوں سے، رشتہ داروں سے، جو بھی ماں کے رشتہ دار ہیں، باپ کے رشتہ دار ہیں، خالہ ہیں، خالائیں ہیں، چچا ہیں، ماموں ہیں، سب سے یہ صلہ رحمی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس کی اتنی تلقین کی، صلہ رحمی کی، اور اس کی اتنے فوائد بیان فرمائے۔ صلہ رحمی جو ہے نا کہ یہ وہ رشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ دوستیاں انسان خود چنتا ہے نا، لیکن یہ وہ رشتہ ہے جو اللہ نے تمہارا بنایا ہے، جس خاندان میں پیدا کیا، جس فیملی میں بنایا، جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلق بنایا، والد کے ساتھ، والدہ کے ساتھ، پھر ان کے رشتہ داروں کے ساتھ، یہ اللہ کا بنایا ہوا تعلق ہے۔ اس کو اس حوالے سے کہ اللہ نے یہ بنایا ہے تعلق، ان سے پیار کرنا، ان کو گفٹ دینا، ان کے ساتھ ان کی زیادتی اگر سمجھ رہے ہیں کہ آپ زیادتی ہے تو درگزر کرنا، اگر سمجھتے ہیں کہ انہوں نے میرا حق مارا ہے پھر بھی ان کے ساتھ تعلق قائم رکھنا اور اپنا حق معاف کر دینا اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ دے دیتا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا کیا نا، ابو ہریرہ کی حدیث ہے، ان اللہ خلق الخلق، جب اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو پیدا کیا، حتی اذا فرغ منہم، جب ساری مخلوق پیدا ہو گئی،
بنا لی اللہ تعالیٰ نے. قامت الرحم، رحم کھڑا ہو گیا. رحم جو ہے نا رحمان کی صفت سے ہے. رحم کھڑا ہو گیا. فقالت هذا مقام العائذ بك من القطيع. قال نعم. اما ترضين ان اصل من وصلك واقطع من قطعك. قالت بلى. قال فذلك لك. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مخلوق پیدا ہو گئی نا رحم کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا اے اللہ یہ مقام ہے کہ میں تیری پناہ مانگوں اس شخص سے جو مجھے توڑے. اللہ نے فرمایا کیا تو راضی ہے اس بات پر کہ جس کو جو تیری وجہ سے ملے گا میں اس سے ملوں گا اور جو تجھ سے قطع تعلقی کرے گا میں اس سے لا تعلقی کا اعلان کر دوں گا. کیا اس بات پہ راضی ہو؟ اس نے کہا میں راضی ہوں. تو اللہ اس سے ملتا ہے جو صلہ رحمی کرتا ہے. اللہ اس سے رشتہ توڑتا ہے جو قطع تعلقی کرتا ہے. تو یہ اتنا اہم کام ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والارحام. یہ واتقوا اللہ کے اوپر اس کا عطف ہے. اللہ سے ڈرو اور رحموں سے ڈرو. رشتہ داروں سے، رشتہ داروں سے ڈرنا کیا ہے کہ ان کے اوپر ظلم نہ کرو، ان سے قطع تعلقی نہ کرو. ان اللہ کان علیکم رقیبا. اللہ تمہارے سارے اعمال دیکھ رہا ہے. نگہبان ہے اللہ، نگرانی کر رہا ہے. کتنا تم اللہ سے ڈرتے ہو، کتنی تم صلہ رحمی کرتے ہو. یہ دونوں معاملے کے اندر کتنی صلہ رحمی کر رہے ہو، کتنا اللہ سے ڈر رہے ہو. تو جو قطع تعلقی کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اس کے اوپر. سورہ محمد میں آیت نمبر 22 اور 23 فرمایا فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. کیا تم نافرمانیاں کرو گے جو جدھر تمہیں بلایا جا رہا ہے تم پھیر کے بھاگ رہے ہو اور قطع تعلقی کرتے ہو، قطع رحمی کرتے ہو. اولئک الذین لعنہم اللہ. یہ ہیں وہ لوگ جن پر اللہ کی لعنت ہے. فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ. ان کے کانوں کو اللہ نے بہرا کر دیا اور یہ اندھے ہیں، ان کو نظر نہیں آتا. تو انسان کی جب آنکھیں ٹیڑھی ہو جائیں، دل ٹیڑھا ہو جائے نا، پھر وہ الٹے کام کرتا ہے. جس کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا اس کو توڑتا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے کہ ہم گئے تھے اس نے پوچھا ہی نہیں. تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے گئے تھے تو اللہ کی رضا کو اپنا مقصود بنائیں تو پھر ہم فائدے میں. اللہ دیکھ رہا ہے کہ تم میرے حکم کی تابع داری کرتے ہوئے اپنی انا کو ایک طرف رکھتے ہوئے تم اپنے کسی بھائی کو منانے گئے ہو، کسی رشتہ دار کو منانے گئے ہو تو اللہ تعالیٰ اس پہ اجر عظیم دیتا ہے. ان اللہ کان علیکم رقیبا. یہاں پہ یہ ہمیں سب کچھ بتا رہا ہے. اللہ تمہارے اوپر رقیب ہے، تمہاری نگہبانی کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے تمہارے اعمال. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں تقوی نصیب فرمائے اور صلہ رحمی کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.